اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 31 میں انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے 250 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ابھی تک ہماری 3 کلاسیں جو تھیں وہ آلموسٹ طلاق کے متعلق تھی۔ اب انشاءاللہ العزیز آگے اس کا ٹاپک چینج ہونے جا رہا ہے اور بنی اسرائیل کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اور بلکہ اس میں پہلے ایک اور واقعہ ہے جو بنی اسرائیل سے بھی شاید پہلے کا ہے یا ان کے کسی سابقہ پیغمبر علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیل سے جالوت اور طالوت کا ذکر آئے گا جو بنی اسرائیل میں غزوہ بدر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزاری کی روش اختیار نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور قتال کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو تم میں اللہ کو قرض حسنا دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ کثرت کے ساتھ بڑھا کر واپس کر دے گا قیامت والے دن۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کا رزق روک لیتا ہے اور کسی کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور تمہیں لوٹ کر اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس گروہ کو جو بنی اسرائیل سے تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک ایسا امیر مقرر کر دیں کہ اس کی سرکردگی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، یعنی کوئی بادشاہ یا سپہ سالار مقرر کر دیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں اور وہ کوئی مقرر کر دیں قتال تمہارے اوپر اور تم پھر قتال سے منکر ہی ہو جاؤ۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد سے بھاگ جائیں گے یا منکر ہو جائیں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہماری اولادوں سے محروم کر دیا گیا، اتنے ظلم کیے ہم پہ کافروں نے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب ہم نے قتال ان پر فرض کر دیا تو سب کے سب منہ پھیر گئے سوائے چند لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ یعنی سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، تو وہ کہنے لگے کس طرح ہمارے اوپر امیر مقرر ہو سکتا ہے ہم پر۔
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، جبکہ ہم زیادہ امارت کے حقدار ہیں کہ ہم امیر بنے اس سے اور اسے نہ تو مال میں وسعت کوئی دی گئی ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، تو وہ پیغمبر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اسے تم پر چن لیا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے تم پر فوقیت دی ہے جسم کی کشادگی میں بھی اور علم میں بھی۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یہ جو طالوت کی بادشاہی ہے اس کی نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یعنی اگر تمہیں شک ہے معاذ اللہ کہ میں تم سے کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تائید کی ہے، تائید حاصل ہے اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ تمہیں واپس لوٹا دے گا، اور وہ تابوت جس میں تمہارے سینوں کا سکون ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں جسے فرشتے اٹھائے لائیں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے ہوں گی نشانیاں اگر تم واقعی ہی ایمان لانے والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے اپنی فوج سے کہا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں ایک پانی کی نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جس نے وہ پانی پیٹ بھر کے پیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے پانی نہ پیا وہ مجھ سے ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جس نے پانی کا ایک چلو سے تھوڑا سا پانی پیا ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اکثریت نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا اور چند لوگوں نے تھوڑا پانی پیا۔ بخاری میں آتا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 313 لوگ تھے۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، تو جب وہ اس نہر کو عبور کر کے طالوت کے ساتھ ہی ان کا آمنا سامنا ہوا، ان کا جالوت کے ساتھ، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو جو بزدل تھے جنہوں نے پانی گھٹا گھٹ پی لیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ آج ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں کہ جالوت کا مقابلہ کرے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، یعنی وہ جو 313 لوگ تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ کہنے لگے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی جماعت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دیتی ہے۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو کہ ہم شکست نہیں دے سکتے؟ واللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور اس کی فوج کے سامنے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، تو اہل ایمان نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں کو مضبوط کر، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد عطا فرما۔ آمین۔ کل انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔